اے نوح اب کشتی تیار کریں. کمال یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اس ملک میں تھے کہ جہاں لینڈ لاک کنٹری تھی, کوئی سمندر ہی نہیں تھا, اور آپ کشتی بنا رہے ہیں. تو اب لوگ روز گزرتے آپ کا مذاق اڑاتے کہ پہلے تو تم کہتے تھے اللہ کے نبی ہو, پہلے کہتے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلانا ہے, اب تو معاذ اللہ تم کارپینٹر بن گئے ہو, کشتی بنانے لگ گئے ہو. مذاق ہو, کشتی کا کرو گے کیا جب ہمارے ملک میں پانی ہی نہیں ہے, مگر آپ کو رب کی طرف سے حکم تھا. اچھا پہلے تو آپ نے اس کو بنانے کے لیے ساگوان کے درخت اگائے, اور وہ 100 سال لگے ان درختوں کو اتنا بڑا ہونے میں کہ جتنی لکڑی کی ضرورت تھی. 100 ایئرس تک تو پہلے آپ نے درخت اگایا, پھر اس کے بعد 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی آپ نے کشتی بنائی. اچھا کشتی بھی ایک درجہ نہیں تھا, یعنی ایک فلور کی نہیں تھی, وہ 3 منزلہ کشتی تھی. آپ نے اس کے 3 درجے بنائے, کیونکہ نچلے طبقے میں پرندے اور حشرات الارض کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں, درمیانی طبقے میں یعنی فرسٹ فلور پر چوپائے, اور پھر اوپر سیکنڈ فلور پر مومنین, اور خود حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لیے اور مومنین کے لیے جگہ بنائی. یعنی 3 فلور کی یہ کشتی تیار کی گئی. 100 سال لگے یہ تاریخی کشتی کو بننے میں. اس تنور سے جب پانی نکلے نا تو آپ سمجھ جانا کہ اب طوفان آنے والا ہے. دس از انڈیکیشن, اور یہ قرآن میں موجود ہے. قرآن کہتا ہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا تو ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا, نر اور مادہ, اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو. اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے. 40 دن تک مسلسل بارش ہوئی, دن اور رات نان اسٹاپ, موسلا دھار, یعنی لفظ موسلا دھار بھی تھوڑا ہے, یعنی بارش بھی کتنی ہوئی کہ فرمایا کہ زمین جگہ جگہ سے پھٹ گئی, اور زمین کے اندر سے بھی پانی کے چشمے پھوٹے, اور اللہ اکبر اتنا پانی آیا کہ 40 گز اونچے پہاڑ بھی اس میں ڈوب گئے. یعنی دوسرے لفظوں میں دنیا میں کچھ بھی نہیں بچا تھا, پوری دنیا میں پانی تھا اور بڑے بڑے پہاڑ بھی ڈوب گئے تھے. اب ایک کشتی تھی جس میں 80 مومنین تھے, اور جانوروں کا, پرندوں کا, چرند کا, درندوں کا, حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا تھا. ٹھیک ہے, یہ اللہ کی شان تھی. اب آئیے, جب طوفان آ گیا اور آپ نے سب لوگوں کو سوار کیا, تو اب آپ کی ایک بیوی تھی وائلہ جو کافرہ تھی, اور آپ کا ایک لڑکا تھا جس کا نام کنعان تھا. یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے, اور یہ دونوں طوفان میں غرق ہو گئے. طوفان آ گیا, ساری دنیا غرق ہو گئی. پانی اور موجیں کیسی تھی قرآن بتاتا ہے, وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ, اور وہ انہیں لیے جا رہی تھی ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ جیسی موجیں تھی. اور ایک کشتی دنیا میں ہے جس میں 80 ایمان والے ہیں, اور وہ تھپیڑوں کے ساتھ وہ کشتی چلتی جا رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کشتی چلتی رہی. آپ کو پتہ ہے کتنے دن؟ 6 مہینے تک یہ کشتی اسی طرح پانی میں چلتی رہی. اور سنو, اس وقت جو خانہ کعبہ کی زمین تھی نا, یہ کشتی وہاں بھی پہنچی, کعبہ مشرفہ کا 7 بار اس نے چکر بھی لگایا. اب اس کے بعد یہ کشتی ایک پہاڑ پر رکی, اور یہ پہاڑ بھی جودی پہاڑ ہے. اس پر بھی علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اللہ پاک نے حضرت ہر پہاڑ پر ایک وحی فرمائی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ پر ٹھہرے گی, تو پہاڑوں نے تکبر کیا, مگر جودی پہاڑ نے عاجزی اختیار کی, تو اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو یہ شرف دیا کہ حضرت نوح کی کشتی جا کر وہاں روکی. اب اللہ پاک کی طرف سے حکم دیا گیا زمین کو کہ اے زمین, جتنا پانی تجھ سے چشموں کی صورت میں نکلا ہے وہ سارا پانی تو پی لے, اور اے آسمان تو اپنی بارش بند کر دے. اب پانی گھٹنا شروع ہوا, طوفان ختم ہو گیا. اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح اب کشتی سے اتر آئیے. اب آپ اس پہاڑ پر باہر اترے, اور آپ کی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں آپ پر بھی ہیں اور ان لوگوں پر بھی ہیں جو کشتی میں آپ کے ساتھ ہیں.